بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زندگی میں آئی مشکلات سے گھبرایا نہ کرو، بس دعا کی مقدار کو بڑھا دیا کرو۔ اور بھلا بتاؤ کیا درود پاک سے اچھی دعا ہے کوئی؟ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر میں پرندوں کا بولنا اس بات کی نشانی ہے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، سحری کے وقت 128 مرتبہ سورۃ کوثر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں، ہر ہفتے بند گوبھی، لیمبو کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کریں۔ ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے کے کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ کتا ہو یا بلی، اگر وہ بچے دے گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ مرغی کے سالن کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی پودا مر جانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے، سمجھ لیں طاقت کی کمی ہے، پھل کھانا شروع کر دیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، ہر حال میں سچ بولتے ہیں، عبادت میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رات کے وقت نیم گرم پانی پینے سے، نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے، خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، شہد 1 چمچ، ان تمام اجزاء کو مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ کے لیے لگا لیں، پھر نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں، انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ، صبح چہرہ دھوپ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کا استعمال کرے۔ چہرے پر پالک کا پتا مسل لینے سے چہرے کا موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ سویا کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کے بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سونف کے دانے چباؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ دبلے جسم والا نہار منہ انار کھائے، 10 دن میں چہرہ تربوز جیسا سرخ اور صحت مند ہو جائے گا۔ تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں، کھانے میں ادرک کا استعمال بڑھا دیں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے راز بیوی کو مت بتائیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، 3 کام کر لیا کریں، بات کرنے سے پہلے سلام کریں، اپنی جگہ چھوڑ کر اسے جگہ دیں، انہیں اچھے نام سے پکاریں۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر پئیں، روزانہ 1 انچ تک قد لمبا ہوگا۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا کا پیسٹ بنا کر ادھر لیپ کر لیں، چھالا نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ لو سے بچنے کے لیے کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں، اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں، لو لگنے والے مریض کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سر میں سکری اور خشکی کو دور کرنے کے لیے کسی برتن میں پانی لیں، اس میں چند قطرے ڈیٹول کے شامل کر لیں۔ اس پانی کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں، 10 منٹ کے بعد بالوں کو دھو لیں، سکری اور خشکی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں 1 قطرہ تازہ لیمبو کا رس ٹپکا لیں، نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ آسمان اور زمین میں تمام ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ بالوں میں خوبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیمبو کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں کا روکھا پن، سکڑی، خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سیاہ کیلوں کے خاتمے کے لیے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کریں، مل مل کے کپڑے سے صاف کر لیں۔ لیمبو کا رس اور چھلکوں کو ناک پر رگڑیں، کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکالیں۔ چہرے کے بدنما داغ، دھبے اور نشانات دور کرنے کے لیے 1 لیمبو کا رس 1 چائے کا چمچ شہد میں ملا کر ماسک تیار کریں۔
10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں، پھر چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کے داغ دھبے نشانات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ پاؤں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے پاؤں دھونے کے بعد ایک لیمبو کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر تقسیم کر لیں۔ اس پہ جو کا آٹا لگائیں، پاؤں کا مساج کریں، لیمبو کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ مونگروں میں گوشت بنانے والے اجزاء مدنی، نمک، نشاستہ دار اجزاء، فولاد اور فورس موجود ہوتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے یہ غذائیت سے بھرپور غذا ہے جسے کھا کر جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور سردی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار ضرور پکائیں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، بخیل کے مال کو طلب کر دے۔ جب آٹا گوندیں، نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر آٹا گوندیں۔ روٹین سے زیادہ نرم روٹی بنے گی اور پھولے گی بھی۔ جن لوگوں کو بادی بواسیر ہو ان کے لیے یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو، ہلکی آنچ پر میتھی 2-4 ہری مرچوں کے ساتھ پکائیں تو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس کے ہاں اتنی مرتبہ جنت میں ضیافت پر پرتکلف دعوت کا اہتمام فرماتا ہے۔ ناظرین، ان اعمال کو کرنے سے شیطان پریشان ہوتا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مفاسہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ جلد کو خوبصورت بنانے کا طریقہ، چاولوں کے پانی کو ابالیں، پانی الگ کر کے اس میں شہد ملا کر چہرے پر پیسٹ لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار ایسا کرنے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے اور اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اگر کسی کو خون کی کمی ہو، کھانے میں لہسن کا استعمال کرے، ہر تیسرے دن تھوم کی 5 سے 6 تُریاں کاٹ کر اپنے سالن میں کھا لے، انشاءاللہ خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خون کی کمی کی وجہ معدہ خوراک میں آئرن نہیں چوستا، یہ سبزی استعمال کرنے سے معدہ صحیح طور پر کام کرتا ہے۔ شدت کی پیاس اور زیادہ پسینہ آنے والے کو آڑو بہت مفید ہے۔ آڑو کے استعمال سے خون کی گرمی ختم ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے آڑو بہت مفید چیز ہے، خون کے جوش کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں صرف سفید اور کالے رنگ کی دیکھ سکتے ہیں؟ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہوتے ہیں۔ چند کھجوروں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ رات کو دودھ پیا کرو، رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پیو، عقل بڑھے گی۔ نزلہ زکام کے لیے ہری پیاز کو سونگھ لیا کرو، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر رزق میں تنگی ہے، اپنے رب سے تجارت کر لیا کرو، یعنی اپنی آمدن کا 10% حصہ صدقہ کرو، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، رب اتنا دے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، توکل یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ وہ بھی صدقہ کریں اللہ کی راہ میں۔ چھوارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا، کان میں تیل ڈالو، سماعت تیز ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ روزانہ شہد کی چسکی لگا لو، آپ کو کوئی بھی بیماری گھیرے گی نہیں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم نیند سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چین اور ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ چھینک کو روکنے کے عمل سے انسان کی مردانہ کمزوری کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوؤں سے بچنا چاہتے ہیں، سر میں کبھی خشکی کا چنبیلی کا تیل لگا لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سویا کرو، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جمائی کو نہ روکا کرو، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن میں سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان والوں کے لیے باعث شفا اور سراپائے رحمت ہے۔ قرآن ظالموں کے لیے صرف خسارہ ہی ہے۔ دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھایا کریں۔ جب کسی کو لیمبو راس نہ آئے، لیمبو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لیں۔ پیشاب رک کر آئے تو سمجھ جائیں آپ کے گردے نکارہ ہو چکے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے، بندہ خوش دلی سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔
کچا امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھیرے اور لیمبو کے رس کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرے پر رونق ہو جاتی ہے، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کالا نمک، سونف، مصری اور اجوائن، ہم وزن لے کر اس کی پھکی بنا کر روزانہ استعمال کریں، ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ باجرے کی روٹی نزلہ زکام کو دور کرتی ہے، بدن کو ہلکا پھلکا کرتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں، ان کو پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے، موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے، لیمبو کے چھلکوں کو چہرے پر مس لو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہو تو کشمش کھا لیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ جس کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پی لو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو، رات کو اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کر نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لیتے ہیں، اس پر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنی ہے، شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑتا ہو، بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ، 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی بدن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو، چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو وقت سیب کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک جائیں، نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو، 3 باتیں سیکھ لو، ہر جگہ کامیابی حاصل ہوگی۔ محنت، صبر، توکل اللہ۔ مشکلات، پریشانیوں سے گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورت نہار منہ کھیرا کھا لیا کرتی ہے وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہتی ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سو جائے کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ گھاس پر جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہے وہ لیمبو کا اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کا وقت چہرے پر دہی کا لیپ کریں۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوتی ہے، عقل بڑھے گی۔
झाड़ू खड़े होकर ना लगाओ, कमर का दर्द हो जाएगा। खड़े होकर कपड़े ना पहनो, सुस्ती बढ़ेगी। दूध में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाओ, चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। नमक और शहद से दांत साफ करो, आपके दांत चमक उठेंगे। सुलह के वक्त पुरानी बातों को ना दोहराओ, वरना सुलह नहीं जंग होगी। ख्वाब में इबादत करते देखना बुजुर्गी और हैरो बरकत की अलामत है। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगे, गाय का कुछ दूध होंठों पर लेप करें, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। सेब खाने से पहले सूंघ लेना हर बीमारी की शिफा है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज करता है। चेहरे की छाइयाँ दाग धब्बे दूर करने हैं। दांतों को पीलेपन से निजात चाहते हैं, नींबू का रस मुंह पर लगाने से साफ हो जाते हैं। अगर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए, बाकायदगी से बादाम खाएं। बार बार पेशाब की हाजत हो तो एक छटांग बुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा लें। 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें, पेशाब का मसला हल हो जाएगा। बूढ़े लोग ज़्यादा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस औरत की उम्र 35 साल से ऊपर हो, इसको चाहिए वो माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाए। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाता है। जिस घर में तितर बटेर हों, वहाँ रिज़्क आता है। नमकीन पानी से नहाओ, झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। जो औरत सादा चीज़ें पसंद करती है, ऐसी औरत वफादार होती है। नहार मुँह दही में खीरे का पानी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। रात को काले अंगूर खाओ, आपको पुरसकून नींद आएगी। उल्टा लेट कर सोना दिल को कमज़ोर करता है। दूध में पुदीना मिक्स करके पी लिया करो, इससे दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेज़ाब इस कदर तेज़ है कि वो स्टील को भी गला सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह बंदे को कोई नेमत देता है, बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो बंदे ने जो शुक्र अदा किया वो मिलने वाली नेमत से ज़्यादा अफजल होता है। रोज़ाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। रोज़ाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है, चेहरा जवान दिखाई देता है। दायमी कब्ज़ वाले मरीज़ जब भी अमरूद को देखें, देखते ही चूम लें। सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। 3 चीज़ें बाई बाई को दुश्मन बना देती हैं: जन, जर, ज़ुबान और ज़मीन। अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगाकर खाएं। सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा आना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारी करीब नहीं आती। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद केला खाने से गुरेज करें। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। शादी में किसी किस्म की भी रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वल आहर दुरूद शरीफ पढ़ के 1 मरतबा सूरत मरियम की तलावत करें। मकसद पूरा होने तक ये अमल ज़रूर करें। बड़ा पेशाब बुरे रंग का आए तो समझ जाएं तुम्हारा खाना ठीक तरह हजम नहीं हो रहा। अगर आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाए, समझ जाएं आपकी नज़र कम होने लगी है। सुबह नहार मुँह नीम के पत्तों को देखने से नज़र ठीक हो जाती है। अगर आपके कानों में सीटियां बजना शुरू हो जाएं, तो समझ जाएं आपकी समात कमज़ोर होने लगी है। पेशाब रुक रुक कर आता है तो गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं करते। पेट की हवा हर्ज ना हो तो समझ जाएं आपका दिमाग कमज़ोर होने लगा है। मेथी की रोटी बनाकर दही के साथ खाने से दिमाग मजबूत हो जाता है। गर्दन के पीछे दर्द उठे तो समझ जाएं आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने लगी है। सोते वक्त कमर पर जैतून का तेल, पिसा हुआ बादाम डालकर मालिश करें, असाब मजबूत हो जाएंगे। जिस घर में बिजली के लिए सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, इस घर में बीमारियां ज़्यादा आती हैं। शिमला मिर्च कैलोरीज को जलाती है, असाबी तनाव से दूर रखती है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहायत मुफीद है। छोटी इलायची मुंह में लाभ पैदा करती है, मैदे की जलन को ख़त्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए भी बहुत मुफीद है। जिसके घर में पीला रंग हो, इस घर की दीवारों पर चियूंटियाँ ज़्यादा आती हैं। जिसके घर का रंग बूढ़ा हो, इस घर में बिल्लियाँ आना पसंद करती हैं। रोज़ का 1 खीरा खा लिया करो, कभी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरबूज का रस पीने से कभी खून बोतल लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ और चेहरे की गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल करके इस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के अज़ाफ़ी और गैर ज़रूरी बालों की नशरमा को कम कर देगा और जिल्द भी नरम मुलायम और निखरी निखरी दिखाई देगी। खरबूजा खाने से कभी गुर्दे में पत्थरी नहीं बनेगी। खाने के बाद 1 खजूर खाने से हमेशा सेहतमंद रहोगे। भूख लगे तो धनिया खा लिया करो, चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। केला खाया करो, ताकत में बेपना इजाफा होगा। केले के साथ बादाम खाने से माहवारी का दर्द नहीं होगा। गोभी का छिलका खाने से चेहरा तरोताज़ा और खुशाश बिशाश हो जाता है। चुकंदर का छिलका चेहरे पर लगाने से कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती।
جسم میں زیادہ درد رہتا ہو بند گوبھی کے پتوں میں چینی ڈال کر کھا لیا کریں۔ صبح سویرے ایک روٹی کھانے سے 80 سال تک انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اسمگول کا چھلکا روزانہ استعمال کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو تو جلدی سے نہلا دیں۔ کچی گاجر کھانے سے بڑھاپے کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ اسٹیل والے چمچ سے شہد کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دانت کے درد کو دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔